بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں آپ کو حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں تفصیل سے تذکرہ کروں گا۔ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ محفوظ رہے انہی کی نسلوں کو قوم سمود کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود میں مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو کچھ اس طرح سے فرمایا ہے: ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ قوم عاد کی طرح سمود قوم بھی پہاڑوں کو کاٹ کر خوبصورت عمارت بنانے میں ماہر تھے۔ یہ ہنر انہیں وراثت میں قوم عاد سے ملی تھی۔ اپنے اس ہنر کے گھمنڈ اور شیطان کے وسوسے میں آ کر قوم سمود سرکش اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئی۔ فسق و فجور کا دور عام ہو گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو اس طرح سے بیان کیا ہے: اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو عاد کے بعد جانشین بنایا اور تم کو زمین پر رہنے کا ٹھکانہ دیا، اور یہ نرم زمین پر محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے ہو۔ سو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ نبوت ملنے سے پہلے آپ علیہ السلام بہت علم والے تھے اور ایک اونچے گھرانے سے تھے۔ اپنے معاملات میں لوگ ان سے مشورے لیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام قوم کو ایک اللہ پر ایمان لانے اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنے کی دعوت دی، تو سب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور ان کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ ان کے انکار کے باوجود بھی آپ مسلسل دعوت دیتے رہے اور ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ صرف چند غریب اور کمزور لوگ ہی آپ پر ایمان لائے، باقی سب منکر ہوئے۔ حضرت صالح علیہ السلام سے قوم سمود کے سرداروں نے کہا: اگر تو سچا ہے تو کوئی معجزہ لے کے آ، لیکن وہ معجزہ ہماری مرضی کے مطابق ہو، اس صورت میں ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ آپ ایسا کرے کہ پتھریلی چٹان میں سے 10 ماہ کا حاملہ اونٹنی نکال لائیں، اس کا رنگ سرخ ہو۔ صالح علیہ السلام سے یہ مطالبہ کرتے وہ سردار لوگ الگ الگ بیٹھ کر اور مذاق اڑانے لگے۔ ایک دن سب لوگ چٹان کے قریب جمع ہوئے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ زمین پر زلزلہ طری ہوئی، ان کی آنکھوں کے سامنے چٹان پھٹی اور اس میں سے ویسی ہی اونٹنی نکلی جیسے کہ ان کا مطالبہ تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسی اونٹنی پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ اس میں تمام صفات موجود تھی جس کا ذکر ان لوگوں نے کیا تھا۔ پھر صالح علیہ السلام نے فرمایا: لوگوں سن لو، ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تم پیو گے۔ تم میں سے کوئی اسے تکلیف نہ پہنچائے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ کا بدترین عذاب تم پر نازل ہوگا۔ قوم کے سرداروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ اونٹنی ہمارا سارا پانی پی جاتی ہے اور ہمارے جانور اس سے خوف زدہ رہتے ہیں، تو کیوں نہ اس سے چھٹکارا پایا جائے۔ آخر انہوں نے ایک آدمی منتخب کیا جو بہت بدبخت تھا اور اس کا نام ادار تھا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک اور ساتھی تھا۔ یہ دونوں اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ دونوں بدبخت ایک روز اونٹنی کے انتظار میں بیٹھے۔ روز کے معمول کے مطابق اونٹنی جب چٹان سے باہر نکلی تو اچانک وہ حملہ کے لیے آگے بڑھے۔ ادار نے تیر سے اونٹنی کے ران میں مارا، جس سے اونٹنی کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ نیچے گر گئی۔ پھر آگے بڑھ کر اونٹنی کو قتل کر ڈالا۔ اونٹنی کا ایک بچہ تھا، اس کو بھی اس بدبخت نے مار دیا۔ اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد صالح علیہ السلام نے ان نافرمانوں سے کہا: اچھا تم 3 دنوں تک اپنے گھروں میں رہ سہ لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ وہ صالح علیہ السلام کی باتوں کو رد کرتے ہوئے بولے کہ جن عذابوں کا تم وعدہ کر رہے ہو اگر سچے ہو تو ہم پر نازل کر دو۔ قوم کے سرداروں نے مشورہ کیا کہ آج رات صالح علیہ السلام کو بھی مار دیں گے۔ صالح علیہ السلام کا گھر پہاڑی پر تھا۔ وہ لوگ اوپر چڑھ ہی رہے تھے کہ زمین حرکت کرنے لگی۔
ایک چٹان لڑکتی ہوئی آئی اور ان کو پیس کر رکھ دیا۔ عذاب کا آغاز ہو چکا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنے ساتھی کو لے کر اس بستی سے باہر نکل گئے تھے۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا ان کے چہرے زرد پڑ چکے ہیں۔ سب رونے لگے کیونکہ عذاب کا اثر نظر آنے لگا تھا۔ دوسرے دن ان کے چہرے آگ کی طرح سرخ ہو گئے اور تیسرے دن ان کے چہرے کالے سیاہ ہو گئے۔ پھر زمین حرکت کرنے لگی اور وہ لوگ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے اور آسمان سے غضبناک چیخیں آنے لگی جس سے ان کے بھیجے پھٹ گئے۔ ایک ہی لمحے میں سب کے سب ڈھیر ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنے ساتھی جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ فلسطین آ گئے اور وہیں ان کی وفات ہوئی۔